اصلاح کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلا کر اپنے پاس بٹھا لیا اور صحابہ کو حکم دیا کہ اس کے پیشاب سے زمین کا جتنا حصہ متاثر ہو گیا ہے، جتنا زمین کا حصہ بھی کیا ہے، وہ ساری مٹی توڑ کر اٹھا کر باہر کر دو اور پاک مٹی لا کر اسے بھر دو۔ اب وہ بیٹھا ہے، یہ سب صحابہ یہ کر رہے ہیں تو دیکھ ہی کر کے وہ تو اندر سے پانی پانی ہو گیا کہ ہم نے اتنی بری اور غلط حرکت کی، اندر سے پچھتانے لگا، اس کو اپنی حماقت پر افسوس ہونے لگا۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسجد پاکی کی جگہ ہے، یہ مسجد اس کام کی جگہ نہیں ہے جو کام تم نے کیا۔ اس کی بنیاد پر میں خاموش کھڑا رہا کہ جب یہ فارغ ہو لیں گے تب ان سے بات کریں۔ وہ مولانا صاحب ایک مدرسے کے شیخ الحدیث تھے اور مسلکن بھی اپنے کو اہل حدیث کہتے تھے۔ جب وہ فارغ ہو گئے تو ہماری ان سے پہلے سے 30 امید تھی۔ میں نے ادب سے پوچھا کہ مولانا یہ کیا حرکت کی آپ نے؟ کل نے کیا حرکت؟ میں نے کہا قبلے کی طرف بیٹھ کر پیشاب کر رہے تھے آپ مسافر بھی تو نہیں تھے کہ آپ کو رخ کا پتہ نہ چلا؟ یہیں آپ رہتے ہیں، یہیں آپ کا قیام ہے، آپ کو سب رخ معلوم ہے، جہت معلوم ہے، اب پھر بھی قبلے کی طرف بیٹھ کر پیشاب کیا آپ نے؟ تو کہنے لگے کہ مولوی صاحب آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ میں نے کہا کون بہت ادب پیچیدہ مسئلہ ہے کہ سمجھ میں نہیں آئے گا؟ کہنے لگے کہ اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگ حدیث پر عمل کرتے ہیں، آپ لوگ امام کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی اس میں حدیث میں اور امام کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو پیشاب کا مسئلہ ہے۔ کہنے لگے نہیں، دیکھیے حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا، لیکن تم پچھم رخ بیٹھ کے پیشاب کر سکتے ہو اور پورب رخ کر سکتے ہو۔ تو حدیث میں جب اجازت دی گئی ہے پچھم رخ کرنے کی تو اس حدیث پر ہم نے عمل کیا۔ آپ کو یہ حدیث نہیں معلوم ہے؟ تو میرے دماغ کو بھی چوٹ لگی اور یاد آیا کہ ہاں حدیث میں تو ہے یہ لفظ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا کا لفظ ہے، لیکن صرف اتنا ہی لفظ نہیں ہے، آگے پیچھے ہے کچھ۔ لگتا ہے کہ یہ مولوی صاحب حدیث کو غلط سمجھے، تو میں نے ان کو سمجھانے کے لیے پوچھا کہ اس حدیث کا راوی کون ہے؟ حضور نے یہ بات کہی تو کس صحابی نے سنا، کس صحابی نے نقل کیا، راوی کون صحابی ہے؟ تو کہنے لگے کہ راوی کوئی صحابی ہو، ہے تو نبی کا قول، نبی کی بات یہ صحابی نقل کرے یا وہ صحابی نقل کرے؟ صحابی بدل جانے سے نبی کی بات بدل جاتی ہے؟ نبی کی بات تو نبی ہی کی بات ہے، اس لیے راوی کون ہے اس سے کو بات کرتے ہیں آپ؟ میں نے کہا بس اس لیے کر رہا ہوں کہ شاید راوی کا نام معلوم ہو جائے تو نبی کی بات سمجھنے میں سہولت ہو، بات صحیح ڈھنگ سے سمجھ میں آ جائے۔ کبھی کبھی راوی کے بدل جانے سے روایت کا مطلب بھی بدل جاتا ہے۔ کہنے لگے اس وقت مجھے یاد نہیں ہے کہ راوی کون صحابی ہے، لیکن روایت ترمذی شریف میں موجود ہے، میں حوالہ دے رہا ہوں، آپ دیکھ لو ترمذی میں۔ میں نے کہا دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بھی یاد ہے کہ روایت ہے، لیکن آپ کو راوی یاد نہیں ہے۔ میرے حافظے میں راوی کا نام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں اب مجھے بھی یاد آ گیا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مروی ہے۔ حضور فرماتے ہیں وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا، لیکن تم پچھم رخ بیٹھ سکتے ہو اور پورب رخ بیٹھ سکتے ہو۔ تو میں نے کہا حضرت ابو ایوب انصاری تھے کہ مہاجر تھے؟ کہنے لگی مولوی صاحب بہت چکر مت چلائیے،
انصاری ہوں گے تو کیا نبی کی بات بدل جائے گی؟ اور مہاجر ہوں گے تو نبی کی بات بدل جائے گی؟ ارے انصاری صحابی نقل کرے چاہے مہاجر، نبی کی بات تو نبی ہی کی رہے گی۔ میں نے کہا نبی کی بات تو نبی ہی کی رہے گی، لیکن آپ کو صحیح راستے پر لانے میں صحابی کے نام سے مدد مل رہی ہے۔ ابو ایوب انصاری ہے، یہ مدینے والے صحابی ہیں، تو نبی نے یہ بات مدینے میں کہی تب نے ان کو سننے کا موقع ملا۔ یہ انصاری ہیں، یہ مکے والے نہیں ہیں، تو مکے میں نبی نے یہ بات کہی ہوتی تو انصاری صحابی نقل کیسے کرتا؟ بیچ میں واسطہ ہونا چاہیے کسی مکی صحابی کا، لیکن بلا واسطہ صحابی نبی سے نقل کر رہا ہے اور ہے مدینے کا، اس کا مطلب نبی نے یہ بات مدینے میں کہی ہے۔ تو کہنے لگی اس سے کیا ہو گیا؟ مکے میں کہیں چاہے مدینے میں کہیں، ہے تو نبی کی بات ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب اسی لیے تو ٹھوکر لگی آپ کو، آپ اتنے بڑے احمق ہو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ مکے اور مدینے کا رخ کدھر کدھر ہے۔ مکہ مدینہ اتر دکھن پڑتا ہے، تو مدینے والے مکے کو قبلہ باندھ رہے، کعبہ مکے میں ہے، تو مدینے والوں کا قبلہ اتر دکھن ہوا نا، پیٹھ کرے تو کعبے کی طرف اور رخ کعبے کی طرف کرے تو پیٹھ ہو جائے گی پیچھے، رخ ہو جائے گا کعبے کی طرف۔ تو دکھن اتر مدینے میں جب کوئی بیٹھے گا تو رخ ہوگا قبلے کی طرف یا پیٹھ ہوگی قبلے کی طرف، لیکن مدینے والا پورب پچھم بیٹھے گا تو نہ رخ ہوگا کعبے کی طرف نہ پیٹھ ہوگی کعبے کی طرف۔ تو اللہ پاک مدینے والے کو اللہ کے نبی بتا رہے ہیں لا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا، دیکھو پیشاب کے خانے کے وقت میں اپنا رخ کعبہ کی طرف نہ کیا کرو، قبلے کی طرف نہ کیا کرو، نہ رخ کرو نہ پیٹھ کرو، ہاں تم پورب پچھم بیٹھ سکتے ہو۔ تو آپ مدینے میں ہیں کہ انڈیا میں ہیں؟ یہاں پورب پچھم بیٹھیں گے تو قبلہ سامنے یا پیچھے پڑے گا، اور مدینے میں پورب پچھم بیٹھیں گے تو نہ سامنے پڑے گا نہ پیچھے پڑے گا، کیونکہ مدینے اور مکے دونوں دکھن اتر واقع ہوتے ہیں۔ تو مدینے والا اگر دکھن کی طرف رک کر کے بیٹھے گا یا اتر کی طرف رک کر کے بیٹھے گا تب قبلہ سامنے یا پیچھے پڑے گا۔ مدینے والا اگر پورا پچھم بیٹھے گا تو نہ سامنے قبلہ پڑے گا نہ پیچھے پڑے گا۔ تو اللہ کے نبی نے مدینے والوں کو اجازت دی ہے کہ تم پورب رخ یا پچھم رخ بیٹھ سکتے ہو۔ آپ انڈین ہیں، انڈیا میں کیسے بیٹھے آپ؟ یہ تو حدیث کے خلاف ہوا نہ کہ حدیث کے موافق ہوا۔ دیکھو وہ مولوی کیا سمجھ رہا ہے ہم حدیث پر عمل کر رہے ہیں، اور حدیث پر عمل نہیں کر رہا ہے، وہ تو حدیث کو کچل رہا ہے۔ یہ جب کہتے ہیں ہم حدیث پر چلتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ عمل کرتے ہیں، یعنی ہم حدیث کو روندتے ہیں۔ اس لیے قرآن و حدیث کے سمجھنے میں آزادی نہیں ہے۔ اگر آزادی دے دیا جائے تو جتنے دماغ ہیں اتنے مذہب ہو جائے، کوئی یہ مطلب نکالے گا، کوئی وہ مطلب نکالے گا، کوئی وہ مطلب نکالے گا، کوئی وہ مطلب نکالے گا، اور سب پیش کرے گا قرآن کو، سب پیش کرے گا حدیث کو۔ اس لیے جہاں سے آپ نے قرآن لیا ہے وہیں سے قرآن کا معنی لیجیے، جہاں سے آپ نے حدیث لیا ہے وہیں سے حدیث کا معنی لیجیے۔ یہ الفاظ بے معنی منقول نہیں ہوئے ہیں، حدیث کا معنی جو نبی کے دور میں سمجھا گیا ہے، جو صحابہ نے سمجھا ہے، صحابہ کے شاگرد تابعین نے سمجھا ہے، وہی معنی صحیح ہے۔ اور جو آج نکال رہا ہے اپنے دماغ سے معنی، وہ حدیث کا معنی نہیں ہے، یہ اس کے دماغ کی پیداوار ہے۔ اگر اس کی چھوٹ دے دی جائے تو سارا نظام شریعت کا اتھل پتھل ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، لوگ کہتے ہیں
کہ اللہ کی کتاب موجود ہے، نبی کی حدیث موجود ہے، امام کہاں سے آ گئے بیچ میں؟ ہم کو امام کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان کی ضرورت ہے، اور جب وہ دونوں موجود ہے تو ضرورت کیا ہے امام کی؟ ہم اس کو پڑھیں گے، مطلب نکالیں گے، عمل کریں گے۔ میرے بھائیوں، تم مطلب نکالو گے تو ایسے ہی نکالو گے، انار کی پھیلاؤ گے، 100 ہزار عورتوں سے نکاح کر کے بدکاری کا دروازہ کھول دو گے۔ تم مطلب نکالو گے تو قبلے کی طرف بیٹھ کر پیشاب کرو گے، کہو گے ہم حدیث پر عمل کر رہے ہیں۔ اس لیے حدیثیں آئی ہیں اوپر سے، نیچے سے اوپر نہیں گئی ہے حدیثیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا، تو کس کان نے سنا نبی کی آواز؟ تم وہاں تھے؟ ہم تم نہیں تھے، صحابہ تھے۔ تو پہلے حدیث صحابی کو ملی، اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا، تو دیکھا کس آنکھ نے؟ نبی کے عمل کا مشاہدہ کرنے والی آنکھ صحابہ کی آنکھ ہے۔ تو نبی کا عمل پہلے صحابی کے پاس پہنچا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ صحابہ کو حدیث کا علم تھا نہیں اور ہمیں علم ہو گیا۔ ہمیں کہاں سے حدیث ملی؟ ہمیں تو حدیث اوپر والوں کے واسطے سے ملی ہے، تو اوپر والے ہم سے زیادہ حدیث کو جانتے ہیں۔ ہم کو تو ان کے صدقے میں، ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردی کے صدقے میں حدیث ملی ہے۔ لیکن آج قابل بقرات لوگ کہتے ہیں یہ حدیث امام ابو حنیفہ کو معلوم نہیں تھی، امام شافعی کو پتہ نہیں تھا، امام احمد بن حنبل کو خبر نہیں تھی۔ نہیں معلوم تھی اس لیے انہوں نے مسئلہ الٹا بتا دیا۔ ہمیں معلوم ہے حدیث۔ تو میرے بھائی، اوپر والے کو معلوم ہے نہیں تھی تو نیچے والے کو کیسے پتہ لگ گیا؟ کیا موبائل سسٹم ہے کیا؟ نبی کے پاس کال بک کر لیا ڈائریکٹ؟ یہ بہت بڑا بول بول رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے دین چلا ہے ان کو تو دین کا علم نہیں تھا، اور آج کے نوزائیدہ اور طفل مکتب کو دین کا علم آ گیا ہے۔ اب اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ اوپر والوں کو راستے سے ہٹا دے۔ جب اس سے کہا جاتا ہے حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے، دیکھو صحابہ یہ بتا رہے ہیں، دیکھو صحابہ کے شاگرد تابعین یہ بتا رہے ہیں، دیکھو امام حدیث کا مطلب یہ بتا رہے ہیں، وہ کہتا ہے امام کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ ہم ہیں، حدیث ہیں۔ میرے بھائیوں، ضرورت اسی لیے ہے، تم نہیں مانتے ہو ایسا نہیں ہے، مانتے تم بھی ہو لیکن الٹا مانتے۔ کرتا پاجامہ دونوں پہن رہے ہیں، لیکن ہم پاجامہ نچلے حصے میں پہنتے ہیں، کرتا اوپر حصے میں۔ تم اپنی بکراتی میں پاجامہ اوپر، کرتا نیچے، معاملہ ہی الٹ دیا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آپ غور کرو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حدیثیں دیں۔ سب سے پہلے حدیثیں صحابہ کے پاس آئیں، صحابہ نے اس پر عمل کیا، صحابہ کے بعد تابعین آئے۔ تابعین کس چیز پر عمل کرتے تھے؟ حدیثوں پر عمل کرتے تھے۔ تو تابعین کے پاس بھی حدیثیں تھیں، صحابہ کے پاس بھی حدیثیں تھیں، اور سب لوگ حدیث پر عمل کرتے تھے۔ ابھی تک نہ بخاری پیدا ہوئے تھے نہ مسلم پیدا ہوئے۔ امام بخاری پیدا ہوئے 192 ہجری میں۔ پڑھنے لکھنے، عالم بننے میں، کتاب لکھنے میں بھی کچھ ٹائم لگا ہوگا۔ ماں کے پیٹ سے ہی لے کے کتاب تو نہیں آئے تھے، ماں کے پیٹ ہی سے پڑھے لکھے تو پیدا نہیں ہوئے تھے۔ 20 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے قابل ہو گئے ہوں گے، بڑے عالم ہو گئے ہوں گے،
تو 92 میں پیدا ہوئے، 20 اور جوڑ لو، مکمل 200 سال تک نہ بخاری تھی، نہ مسلم تھی، نہ نسائی، نہ ابو داؤد، نہ ترمذی، تو وہ 200 سال والے مسلمان کون کتاب میں حدیث دیکھتے تھے؟ نبی کہا کے گئے تھے کہ حدیث تلاش کرنا ہو تو بخاری دیکھنا، نبی کہا کر گئے تھے کہ حدیث دیکھنا ہو تو مسلم شریف دیکھنا، نبی تو بول کر نہیں گئے تھے، پھر نبی کے بولے بغیر تم نے اس کو امام بخاری کیسے بنا لیا؟ پھر نبی کے بغیر بولے بغیر تم نے اس کو امام مسلم کیسے بنا لیا؟ تم نے کتنوں کو امام بنا لیا نبی کے بتائے بغیر، تو تم مشرک نہیں ہوئے، اور ہم نے ایک کو امام بنا لیا نبی کے بتائے بغیر، ہم مشرک ہو گئے۔ کیسی الٹی گنگا بہا رہے ہیں؟ تم کہتے ہو امام ابو حنیفہ کو اب حضرت ابو بکر مانتے تھے، ہم تم سے پوچھتے ہیں حضرت ابو بکر بخاری دیکھتے تھے؟ بتاؤ، حضرت ابو بکر نے کبھی بخاری نہیں الٹ کر دیکھی، فاروق اعظم نے، کسی صحابی نے مسلم نہیں کھولا، تو جو لوگ آج مسلم پڑھ رہے ہیں، بخاری دیکھ رہے ہیں، وہ سب مشرک ہیں، گمراہ ہیں۔ ہر کے لیے، ہر چیز کے لیے نبی کا بتانا ضروری ہے؟ میرے بھائی، نبی نے تو یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ ہندوستان میں ایک شہر بمبئی ہے، بتا کے گئے ہیں نبی؟ قرآن میں کہیں بمبئی کا تذکرہ ہے؟ تو تم کہتے ہم بمبئی نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے کہ بمبئی کوئی جگہ ہے، تو مت مانو، تمہارے جیسے الو کے پٹھوں کے انکار کرنے سے بمبئی غائب ہو جائے گا۔ ایسے پاگل، ایسے بیوقوف احمق لوگ آج مولوی بنے چل رہے ہیں، اور جاہل بیچارہ اس کے پیچھے دوڑا یہ حدیث دیوانے ہو رہے ہیں۔ بتائیے امام ابو حنیفہ کے بارے میں نبی نے بتایا تھا کہ تم ان کی تقلید کرنا؟ نہیں بتایا، نہیں مانیں گے۔ ارے امام ابو حنیفہ تو چھوڑو، تمہارے بارے میں بھی نہیں بتایا تھا کہ ایک بکرات پیدا ہوگا، تو ہم تو تم کو بھی نہیں مانیں گے۔ نبی تو بخاری کے بارے میں بھی نہیں بول کے گئے تھے، تم نے کیسے مان لیا بخاری کو کہ اصح الکتب ہے؟ نبی نے کہا تھا کہ قرآن کے بعد ایک کتاب لکھی جائے گی 3ری صدی میں جو ساری کتابوں میں فائق ہوگی، نبی نے یہ بھی نہیں بتایا تھا، تو اس کو تم نے کیسے مان لیا؟ اور اس کو ماننے میں تم کو پریشانی کیوں ہو رہی ہے؟ اس سے سمجھ میں آیا کہ معاملہ علم کا نہیں ہے، مطلب کا ہے۔ اس کو ماننے میں مطلب نکلتا ہے، اس کو ماننے میں مطلب فیل ہو جاتا ہے۔ میری بھائیوں، ہر علم کا امام ہوتا ہے، ہر علم کے ماہر و فنکار ہوتے ہیں، ہر علم کے اندر کچھ پیشوا ہوتے ہیں، کچھ امام ہوتے ہیں، کچھ مقتدی ہوتے ہیں۔ حدیث کے علم میں تم نے امام مانا، فقہ کے علم میں ہم نے امام مانا، تم کہتے فقہ کوئی چیز نہیں ہے، فقہ کا امام ماننے سے مشرک ہو جاتا ہے کیونکہ نبی نے بتایا نہیں تھا۔ تو ہم پوچھتے ہیں نبی نے حدیث کے امام کو بتایا تھا کیا؟ جب وہ بھی نہیں بتایا، یہ بھی نہیں بتایا، تو تم جب مشرک نہیں تو ہم مشرک کیسے ہو گئے؟ تم جب بدعتی نہیں تو ہم بدعتی کیسے ہو گئے؟ یہ سب کھیل ہے، شیطان کا فریب ہے۔ کم علم بیچارہ پھسل جاتا ہے، اس کے دماغ کو پھیر دیتے ہیں، الٹ دیتے ہیں۔ اس کی غلطی کیا ہے؟ اس بیوقوف نے سمجھا کہ ہم بھی کسی لائق ہیں، ہم فیصلہ کریں گے یہ بول رہے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں۔ تم فیصلہ کرنے کے لائق ہو؟ ہر آدمی جج بن جائے گا جب کسی اسکول کے ٹیچر کے پاس، جب کسی ڈاکٹر کے پاس، جب کسی انجینئر کے پاس، جب کسی کالج کے پروفیسر کے پاس یہ پہنچے اور کہے کہ حدیث میں ایسے آتا ہے، تو اس بیوقوف پروفیسر کو، اس ٹیچر کو وہ اپنی اوقات معلوم نہیں ہے، اس کو کہنا چاہیے مولانا صاحب یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے، ہم نے یہ پڑھا نہیں ہے، آپ ہم کو حدیث کاہے کے لیے سمجھا رہے ہیں؟ یہ میرا علم ہے، میرے بس کا روگ ہے۔ اگر وہ وہیں سرنڈر کر جاتا
तो इनके फरेब से बच जाता। ये सोचने लगा हम प्रोफेसर साहब हैं तो हम कैसे कहते हैं हम कुछ नहीं जानते। नहीं लाइए जाइए ना, हम समझेंगे, फैसला करेंगे ना। ये देखिए, जिस इल्म का अलिफ बा नहीं मालूम है उसमें जज बन रहा है, मुहक्किक बन रहा है, इससे बड़ा जाहिल कौन होगा। मेरे पास कोई लाए और कहे कि देखिए नहीं सोना है, हाँ लाइए लाइए हम देखेंगे ना। बताइए हम सोने को पहचानना जानते हैं, क्या देखेंगे। रोल्ड गोल्ड को अच्छी कीमत दे के सोने के रेट में खरीद लेंगे। इस तरह की तहकीक का यही अंजाम होता है। हर शख्स को तहकीक का हक नहीं है, ना अहल क्या तहकीक करेगा। और जो चीज मुहक्कक है, मुसल्लम है, उसकी तहकीक ही करना हिमाकत है। एक लड़का अपनी अम्मा जान से कहता है कि अम्मी जान आप कहती हैं कि फलाने मेरे बाप है, तो उनको बाप बनते हुए हम देखा है, हम तो देखा नहीं। आप कह रही हैं तो एक की गवाही से हम कैसे मान लें। आप तो दिन रात झूठ बोलती हैं, झगड़ा होता है तो आप गाली गलौज करती हैं, तो हम तो सिर्फ आपके कहने से इनको अब्बू नहीं मानेंगे, हम तहकीक करेंगे। अब बताइए तहकीक करेगा कब, क्या मतलब कि इसको माँ को अपनी माँ की इस्मत पर शुभाव लग गया। क्या बच्चे को यह हक हासिल है कि वो अपने माँ से कहे कि हम अपने बाप की तहकीक करेंगे। ये बच्चा ये अपनी माँ को जानिया समझता है। ये वही लोग हैं जो असलाफ पर जिना की तोहमत लगाना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं कि 100 साल से 14 सदियों से इन मसाइल को बड़े बड़े मुहद्दिस उलमा ने, बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने सही तस्लीम किया है। 14 सदी के मुसल्लम सुनारों ने इसको खरा सोना बताया है, लेकिन उनके कहने से हम नहीं मानेंगे, हम करेंगे। ये तहकीक है कि 14 सदियों की मेहनत पर पानी फेरना है, इसके कहने का मतलब है